الرحیم۔ احباب ذی وقار، اللہ پاک کے فضل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ کل والے سوال سے شروع کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب سے سوال فرمایا کہ اے میرے اصحاب، غریب کون ہوتا ہے؟ تو اصحاب نے وہی ہمارے والا جملہ عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غریب وہ ہوتا ہے جس کے پاس زندگی کی آسائشیں پوری نہ ہوں، اچھی رہائش نہ ہو، کھانے پینے کے لیے اچھی سہولیات میسر نہ ہو، پہننے کے لیے اچھا لباس میسر نہ ہو، مشکل سے 2 وقت کی روٹی پوری کرتا ہو، وہ بندہ غریب ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا جواب درست نہیں ہے۔ پھر اصحاب نے عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم، پھر اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ جانتا ہے غریب کون ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریب کی ڈیفینیشن فرمائی، فرمایا غریب بندہ وہ ہوگا جو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں پیش ہوگا، نماز بھی پوری، حج بھی ادا کیا ہوا ہے، زکوٰۃ بھی دی ہوئی ہے، تہجد کی بھی کثرت ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی بھی کثرت ہے، درود و سلام کی بھی کثرت ہے، صدقات و خیرات کی بھی کثرت ہے، روزے کی بھی کثرت ہے، اس کے باوجود وہ بندہ غریب ہو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بندہ کیسے غریب ہوگا جب کہ اس کے پاس نیکی پوریاں ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے، تہجد ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، درود و سلام ہے، نوافل ہے، وہ کیسے غریب ہوگا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے کھڑا ہوگا تو اس کے مقابلے میں ایک بندہ آ کے کھڑا ہو جائے گا، عرض کرے گا الہ العالمین، یہ طاقتور تھا، میں کمزور تھا، اس نے مجھے ناحق تھپڑ مارا تھا، میں دنیا میں اس کا بدلہ نہیں لے سکا، آج مجھے اپنے تھپڑ کا بدلہ چاہیے۔ آج ہم بھی یہی کرتے ہیں، ایک بندہ کمزور ہونا تو ہم ظلم کر لیں تو ہم کہتے تو کر کیا سکتا ہے، تیرے پاس ہے کیا؟ نہ تیرے پاس پیسہ ہے، نہ تیرے پاس تعلق ہے، نہ کچھ ہے، میرے پاس تو یہ دیکھ پیسہ بھی ہے، میرے تعلقات بھی ہیں، جا جو کرنا ہے کر لے، میں خود بخود ہی دیکھ لوں گا، تو کیا کر سکتا، تیری اوقات ہی کیا ہے۔ وہ بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن یاد رکھیں وہ بہت کچھ کر بھی سکتا ہے، کچھ نہ کرنے کے باوجود بہت کچھ کر بھی سکتا ہے۔ اس نے ایک آہ نکالنی ہے، تمہارا کام ہو جانا ہے۔ وہ کسی نے بڑی پیاری بات کہی تھی، ایک شام میں نکلا شہر کو، دل میں کچھ ارمان تھے، ایک طرف تھی سبز جھاڑیاں، ایک طرف قبرستان تھے، کہتا جب میں قبرستان سے گزر رہا تھا تو ہوا کیا، پاؤں تلے ایک ہڈی پڑی جس کے یہ بیان تھے، سنبھل کے چل او چلنے والے ہم بھی کبھی انسان تھے۔ ہم بھی بڑے مونچھوں کو تو دیا کرتے تھے، بڑی ڈیرہ داری چمکایا کرتے تھے، بڑے لوگوں پہ براجمان ہوا کرتے تھے، اپنی طاقت کی بنا پہ، اپنے ڈیرے کی بنا پہ، اپنی چودراہٹ کی بنا پہ لوگوں پہ بہت زیادہ ظلم و تشدد کیا کرتے تھے۔ تو بندے کو اگلے انجام سے ناواقف نہیں رہنا چاہیے، بلکہ بندے کو اگلے انجام سے باخبر رہنا چاہیے۔ تو اب وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے کھڑا ہو جائے گا، یا اللہ میں تو کمزور تھا، اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن میری بادشاہت ہے، آج کے دن میری سب طاقتیں ہیں، میں تجھے بدلہ لے کے دوں گا۔ ہوگا کیا، اس کی نمازوں کا ثواب اس کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک بندہ اور آ کے کھڑا ہو جائے گا، الہ العالمین، اس نے مجھ پہ تہمت لگائی تھی، اور یہ ذرا پیسے والا تھا، دولت والا تھا، اور لوگ بھی ہمارے اس قدر گر چکے ہیں، ہمارے لوگ اس قدر گر چکے ہیں کہ جو پیسے والا ہو اس کی بات کو معتبر سمجھا جاتا ہے، اس کی بات کو اہمیت دی جاتی ہے، اور جو کمزور ہو اس کی بات کو تو بس ویسے اور چھوڑے جی، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو ویسے لگا رہتا ہے، چودھری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو راہ بڑا چودھری صاحب کا سکہ بن رہا ہے،
ذرا تحقیق تو کر. تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا الہ العالمین اس نے مجھ پہ تہمت لگائی تھی. اللہ فرمائے گا کوئی بات نہیں، اس کے روزوں کا ثواب تو لے جا. ایک بندہ اور آ جائے گا الہ العالمین میں گھر پہ نہیں تھا، اس نے میری عزت کو لوٹا تھا، اس نے میری عزت کو لوٹا تھا، میں تھا نہیں. جب میں واپس آیا تو میں کمزور تھا، مجھے جو اس کے چمچے چیلے تھے مجھے اس نے کہا یار چھوڑ یار، چودھری صاحب ہے ان کی عزت کا سوال ہے، تو کمزور ہے، ان کے پاس پیسہ ہے، تو کر کیا سکتا ہے. الہ العالمین میں اس کی وجہ سے خاموش ہو گیا. اللہ فرمائے گا کوئی بات نہیں، اس کے حج کا ثواب تو لے جا. حالانکہ وہاں پہ بندہ پائی پائی کو ترسے گا، نیکی نیکی کو ترسے گا. بیٹے سے ماں کہے گی مجھے ایک نیکی دے دے، تو جنت میں جاتا ہے تو چلا جا، مجھے ایک نیکی دے دے. اب ہوگا کیا، اس کا حج بھی چلا جائے گا. ایک بندہ اور آ جائے گا جس پہ اس نے ظلم و تشدد کیا ہوگا، وہ اس کی نمازیں بھی گئی، اس کے صدقات بھی گئے، اس کی خیرات بھی گئی، اس کے حج بھی گئے، اس کی زکوٰۃ بھی گئی، اس کی تہجد بھی گئی، اس کی قرآن پاک کی تلاوت بھی گئی، درود و سلام کی کثرت بھی گئی، سارا کچھ چلا گیا. ابھی تک وہ بندے باقی ہیں جن پر اس نے ظلم کیے ہوئے ہیں. ابھی تک وہ بندے باقی ہیں. بخاری شریف پڑھ رہا ہوں، کوئی کہانی قصہ نہیں سنا رہا. ابھی تک وہ بندے باقی ہیں جن پر اس نے ظلم و تشدد کیے ہوں گے. اب ہوگا کیا، ان کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں آنا شروع ہو جائیں گے. ان کے گناہ، یعنی جو بندے ابھی مظلوم کھڑے ہوئے ہیں جن کا اس نے بدلہ دینا ہے، ان کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں آنا شروع ہو جائیں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نیکیوں کا پہاڑ لے کے آیا تھا، اب اس حالت میں کھڑا ہوا ہے کہ اب گناہوں کا پہاڑ بن چکا ہے. اس حالت میں کھڑا ہوا ہے کہ گناہوں کا پہاڑ بن چکا ہے. اب ہوگا کیا، حدیث پاک کے لفظ ہیں اللہ پاک اسے جہنم میں پھینک دے گا. اللہ پاک اسے جہنم میں پھینک دے گا. اس لیے صاحبو اللہ کی مخلوق کا احترام کریں. آج عزت دیں گے تو عزت ملے گی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزت کی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُن مُسْلِمًا. اگر جو چیز تو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کر، اللہ تجھے مسلمان بنا دے گا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں میری عزت ہو، میری رسپیکٹ ہو، میرا توتی بجے، لوگ میرے نعرے لگائیں، لوگ میری واہ واہ کریں، لوگ میری بلے بلے کریں، لیکن حسد کی وجہ سے میں دوسرے بندے کو اوپر نہیں آنے دیتا. جب میں کسی کی عزت نہیں کروں گا، جب میں کسی کو عزت نہیں دوں گا، جب میں کسی کو احترام نہیں دوں گا، پھر مجھے احترام کی توقع نہیں ہونی چاہیے، پھر مجھے اس بات پر تیار رہنا چاہیے. آج تو دیکھیں نا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا رہے تھے، آپ کا غلام آپ کے ساتھ تھا، آپ نے بھی ایک جیسا لباس پہنا ہوا تھا، آپ کے غلام نے بھی ویسا لباس پہنا ہوا تھا. کسی نے کہا ابو ذر غلام اور آقا میں کوئی فرق واضح ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا جب سے میں نے اپنے آقا سے سن رکھا ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسرے کے لیے وہی پسند کرو، میں تب سے میرا اور میرے غلام کا لباس بھی ایک ہے، کھانا اور پینا بھی ایک ہی جگہ پہ ہے. لیکن آج کیا ہے، وہاں پہ جناب ملازم رکھے ہوتے ہیں کوٹھیوں پہ، یہ شہروں پہ یہ بڑے بڑے ننھے خان چودھری بنے ہوتے ہیں، اندر اے سی میں لیٹے ہوتے ہیں، اور جو ملازم ہوتا ہے یہ چودھری صاحب کے برتن میں پانی نہیں پی سکتا، یہ چودھری صاحب کے برتن میں کھانا نہیں کھا سکتا، یہ چودھری صاحب کے برابر بیٹھ نہیں سکتا، یہ چودھری صاحب کے گھر اندر داخل نہیں ہو سکتا، یہ اچھا جوتا نہیں پہن سکتا، یہ اچھا لباس نہیں پہن سکتا. او بھائی یاد رکھ، یہ محل تو نے چھوڑ کے چلے جانا ہے، یہ سب کچھ چھوڑ کے چلے جانا ہے. اللہ کی مخلوق کو احترام دو. اگر چاہتے ہو ہمارا احترام ہو تو اللہ کی مخلوق کا احترام کرو. اللہ پاک مجھے اور آپ کو دین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.